السلام علیکم دوستو، شاید یہ ایک غیر معینہ مدت تک میرا آپ سے آخری رابطہ ہو اور میری آخری پوسٹ ہو، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بطور شاعر، بطور صحافی یا بطور دانشور میرا کردار ختم ہوتا ہے اور بطور مزاحمت کار عملی طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات کی امید ہے وہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بڑا ڈسٹرکٹیو ہے، بڑا فیٹل ہے کشمیری قوم کے لیے بھی، پاکستانی قوم کے لیے بھی، اور پاکستان کی تقریباً 79 سالہ کشمیر پالیسی کے لیے بھی، کشمیر پر پاکستان کے بیانیے کے لیے بھی، اور کشمیریوں اور پاکستانیوں کے ایک بڑے تاریخی مقدس تعلق کے لیے بھی۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 2 دفعہ، جب وہ پہلی بار مظفر آباد گئے تو لاشیں اٹھائیں، اور ایک شکر الحمدللہ کہ کسی ایک سیکیورٹی اہلکار کی لاش نہیں گری، وہ لولی پاپ لے کر، وعدے لے کر واپس آ گئے۔ پھر جب وہ گزشتہ برس گئے، اس میں انفارچونیٹلی کیجولٹیز ہوئیں، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ مارے گئے، سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن اس کے باوجود مذاکرات ہوئے، اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہے اپنے 38 مطالبات پر لولی پاپ لے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد تقریباً کئی ماہ حکومت کے پاس ایک وقت تھا کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ کوئی ایسا اقدام کرے اور کوئی ایسی صورتحال بنائے کہ یہ عوام کا غم و غصہ ٹھنڈا ہو، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور کشمیری عوام کی تسلی اور تشفی ہو، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اور آخر میں جو پچھلے چند دنوں میں صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے بالکل پریمپٹیو سٹرائک کے طور پر 5 جون کو عمر نذیر کشمیری پر حملہ ہوا، پھر اس کے بعد جو سی ایم ایچ کے باہر میسکر ہوا، قتل عام ہوا، پھر اس کے بعد جو کوٹلی کے اندر قتل عام ہوا، بدقسمتی سے ان واقعات میں سیکیورٹی فورسز کی جانیں بھی گئیں۔ تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ دراصل ناکامی ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ایک بڑی ناکامی ہے۔ سب سے پہلے یہ آزاد کشمیر کے پولیٹیکل نظام کی ناکامی ہے، پارلیمانی جماعتوں کی ناکامی ہے، آزاد کشمیر کے پارلیمان کی ناکامی ہے، جو اب صرف ایک سمبولک جو ہے ایک عمارت رہ گئی ہے، اس کا کام کوئی نہیں ہے۔ اور اتنے لوگوں کے مرنے کے باوجود اور اتنا بلڈ شیڈ ہونے کے باوجود آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو شرم نہیں آئی، غیرت نہیں آئی کہ ایٹ لیسٹ وہ استعفیٰ دے سکے، حتیٰ کہ اس شخص نے لوگوں کے مرنے پر افسوس کا کھل کر اظہار نہیں کیا۔ اور صرف وہی نہیں، یہ جو 53 رکنی یہ جو پارلیمان ہے، اس میں سے بھی کسی اور آدمی کو شرم نہیں آئی کہ وہ کم از کم احتجاجاً جو ہے وہ استعفیٰ دے دے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے یا کما حقہ اس کے اوپر بات کر سکے۔ دوسری ناکامی جو ہے وہ پاکستان کی گھاگ اور منجھی ہوئی سیاسی قیادت کی ناکامی ہے، پارلیمانی کمیٹی کی ناکامی ہے، جس میں بہت بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکے، اور آج تک وہ زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، کشمیریوں کو ایجنٹ قرار دے رہے ہیں را کا، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ اور ان کا جو پورا بیانیہ ہے اس وقت یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور اس تحریک سے وابستہ جڑے ہوئے عام کشمیریوں کو طاقت کی بنیاد پر کچل دیا جائے۔ تیسری جو بڑی ناکامی ہے وہ پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو مقتدر ہے، جو فیصلہ ساز ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت یہ جتنا جو ملبہ ہے لوگ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور ان کشمیر کے اندر ان کے حوالے سے جو غم و غصہ ہے انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کی تقریباً 79 سالہ کشمیر پالیسی کو ہوا، جس کو پاکستان اپنی شہرک کہتا ہے، اور جس کا ایک بڑا تاریخی تناظر ہے، جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کی توثیق لیتا ہے، اور جو پاکستان کا ایک عالمی سطح پر ایک بنیادی بیانیہ ہے۔ اب صورتحال دوستو بدقسمتی سے یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ لانگ مارچ جاری رہے گا، اور یہ جو قافلے ہیں یہ مظفر آباد اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ یہ میں پہلے دن سے کہتا ہوں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی یہ ان کے پلیٹ فارم سے، ان کے سٹیج سے بار بار یہ مقرر بیانیہ رہا ہے کہ یہ پرامن جماعت ہے، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ ٹرانسپورٹرز ہیں، یہ عام واک آف لائف سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اس میں ادیب ہیں، وکلا ہیں، دکاندار، عام لوگ ہیں بالکل۔ اور یہ کوئی اس طرح سے مسلح نہیں ہے، یا بہت اس طرح سے کوئی منظم نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی ایمبیشنز ہیں، نہ کوئی ان کے عزائم ہیں کہ ان کو اب را کے ساتھ اور بیرونی قوتوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔
عمر نذیر کشمیری نے گولیاں کھانے کے باوجود گزشتہ رات جب وہ زخمی حالت میں اجتماع میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے ہم خلاف نہیں ہیں، پاکستانی قوم کے خلاف نہیں ہیں، پاکستانی اداروں کے خلاف نہیں ہیں، کسی خاص شخصیت کے خلاف نہیں ہیں، یہ پرامن جماعت ہے۔ اور میں ابھی بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ پرامن طور پر شہر کے باہر بیٹھے رہیں۔ اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں، لاشیں اٹھانے کے باوجود یہ کہا کہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف مقتدر حلقوں میں چند اوپر کے ایسے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ خون خرابہ چاہتے ہیں۔ اب دوستو بدقسمتی سے میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں عملی طور پر اب کیونکہ جب میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے لوگ گولیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور میرے لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں، اور لاشیں گرنے کے بعد ان کی لاشیں ان کے لوائقین کے حوالے نہیں کی جا رہی، لوگ لاپتہ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ضمیر گواہی جب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں باہر بیٹھ کر یہ سارے صورتحال دیکھوں، میں ایک پرامن شہری کے طور پر، ایک عام آدمی کے طور پر اس تحریک کا حصہ بنوں گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر میرے خاندان کے لوگ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس کا حصہ بنوں، پرامن رہوں۔ میں تمام لوگوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ کشمیریوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستان اور کشمیر کا بہت تاریخی مقدس رشتہ ہے، کشمیر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستانی عوام کے ساتھ، کشمیر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے پاکستانی فوج یا کسی ادارے کے ساتھ، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں۔ یہ آپ 38 مطالبات بہت بنیادی نوعیت کے ہیں، یہ بہت عوامی حقوق سے جڑے ہیں مطالبات ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا را کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی میڈیا صرف یہ تاثر دے رہا ہے، اور پاکستان کے پولیٹیشنز جیسے کشمیری جو ہیں وہ را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور شاید وہ پاکستان کو توڑنے کی کوئی سازش کر رہے ہیں، یا شاید وہ کشمیر کی اور پاکستان کا جو ایک تعلق ہے، آئینی تعلق، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوستو زندہ رہے تو پھر ملاقات ہوگی، اور میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کشمیری، میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ پرامن رہیں۔ یہ جو سیکیورٹی فورسز کو لوگ ہیں ان کا خون بھی آپ پر حرام ہے، املاک آپ کی ہیں، حکومت کا کوئی فرد یا کسی ادارے کا کوئی فرد ہمارا دشمن نہیں ہے، ہتھیار نہیں اٹھانے، لوگوں کسی کو گزن نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپ پرامن طور پر اپنا احتجاج کریں، اور اگر یہی آپ کے بھائی آپ کو گولیاں مارتے ہیں تو آپ خوش دلی کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ اپنے سینے پیش کریں کہ اگر پرامن لوگوں کی لاشیں گرا کر ان کو سکون آتا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ تم ہماری رسن بستگی اور دریدہ بدن پر نہ جانا، ہم وہی ہیں اندھیروں میں صبحوں کے پیغام بر خواب گر، ہم جو دھاڑیں تو یہ جبر کے کر یا کسر ہل سکتے ہیں، اپنے منشور کا سرخ پرچم اڑاتے ہوئے، جان اٹھاتے ہوئے، زخم کھاتے ہوئے، لہلہاتے ہوئے، درد کی رت میں کھل سکتے ہیں، ہم تمہیں اب بھی ہنستے ہوئے قتل گاہوں میں مل سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیشہ امن کے ساتھ اور اس پرامن تحریک کے ساتھ کھڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔